اللہ فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہو، تم دریاؤں میں ہو، تم خشکی میں ہو، تم بند کمروں میں ہو، تم کھلے میدانوں میں ہو، جہاں پہ بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ملتا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم فقیہ گزرے ہیں مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام تھا احمد، لیکن مقدس ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ مقدس بھی ان کو وقت کے امام کی طرف سے ملا، یا پھر علماء اور فقہاء کی زبانی ان کو یہ لقب ملا مقدس۔ تو یہ مقدس اردبیلی کون تھے؟ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 40 سال انہوں نے یہ کبھی بھی لوگوں میں یا سوتی ہوئی حالت میں یہ اپنی ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، نہ سوتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھوں۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں اس قدر معرفت توحید ہے، اس قدر اللہ کی معرفت ہے۔ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، مثلا مثال کے طور پہ کہ مثلا میں اگر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھوں گا 4 آدمیوں میں تو میرے لیے ایک عیب شمار ہوتا ہے، لوگ اس کچھ اچھا نہیں سمجھتے، مگر یہ کہ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کے ایسا ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو شرعی عذر رکھتے ہیں وہ۔ تو عام طور پہ انسان یعنی محفل کے آداب کے تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان ٹانگ پھیلا کر نہیں بیٹھتا، تو لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ادب کا خیال نہیں کرتے، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھے ہو تو ٹانگیں ہم سیدھی لٹا کے اس طرح سے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ٹانگیں پھیلا کر سوؤں، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھوں، مجھے حیا آتی ہے، کوئی مجھے رب کی ذات دیکھ رہی ہے اور میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوں اور ٹانگیں پھیلا کر سویا ہوا۔ تو یعنی یہ ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا یہ کون ہے؟ یہ مقدس اردبیلی کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے مقدس اردبیلی۔ جب ان کو مسائل شرعی بعض مسائل کے حل کے لیے یہ کبھی کبھار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک پر آتے تھے اور اپنے سوالات کو بیان کرتے تھے۔ ملتا ہے علماء نے نقل کی ہے کہ امام کی قبر سے جواب یہ سنتے تھے اور اپنے بعض مسائل کا حل ان کو ملتا تھا، لیکن ایک مرتبہ یہ اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام کی زیارت کے لیے مسجد کوفہ گئے، اور وہ بھی یعنی قبر امام علی سے یہ آواز آئی کہ میں تو تمہارے مسائل کا جواب دے دوں گا، لیکن اس وقت تمہارے وقت کے امام جاؤ ان سے اپنے مسائل کا حل معلوم کرو۔ پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہ تمہارے وقت کے امام مسجد کوفہ میں ہیں۔ اب دیکھیں خود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر سے آواز آ رہی ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے میں رہو۔ یہ مسجد کوفہ گئے تو ان کو امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے ان مسائل کا حل معلوم کیا۔ اس واقعے کو بہت سارے ہمارے علماء محدثین نے ملاقات امام زمان علیہ السلام میں نقل کی ہے، اور یہ شخصیت بھی بڑی عظیم ہے۔ تو لہٰذا اب یہ مقدس اردبیلی اس قدر عظیم عالم دین، ملتا ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز تہجد نماز شب پڑھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جب آئے، پرانا زمانہ تھا، اس وقت امام کے صحن میں ایک کنواں تھا پانی کا، جہاں سے زائرین اور علماء جو تھے وہاں سے اس کنویں سے پانی نکال کے وضو کرتے تھے اور پھر وہ نماز پڑھتے تھے، نماز پنجگانہ، نماز شب۔ تو پرانے زمانے میں خود طلباء کا ہاسٹل تھا نجف مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، پرانے زمانے میں
ہاسٹل یعنی طلاب کے لیے، طالب علموں کے لیے کمرے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، یہ امام کے اس صحن میں ایک کنواں ہے، جب پانی کے لیے انہوں نے ڈول کو ڈالا کنویں میں، تو جب ڈول کو نکالا تو اس میں جواہرات ہیں، اس میں موتی ہیں، قیمتی جواہرات ہیں۔ حیران ہو گئے، یہ جواہرات سے بھرا ہوا ڈول انہوں نے واپس پھینک دیا، دوبارہ نکالا، پھر جواہرات اور موتی تھے، پھر ڈال دیا، تیسری مرتبہ جب نکالا پھر جواہرات اور موتی ہیں، لیکن وضو کے لیے پانی نہیں آ رہا، تیسری مرتبہ ڈال دیا اور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں خدایا احمد آب می خواہد، احمد جواہر نمی خواہد۔ اے پروردگار، اے میرا اللہ، احمد اردبیلی کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مجھے ان جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ، میرا خزانہ نماز شب ہے، میرا اللہ میرا خزانہ وضو ہے، میرا اللہ میرا خزانہ تیری ملاقات ہے، میرا اللہ میرا خزانہ تیری خوشنودی اور تیرا تقرب ہے، میرا اللہ مجھے اس مادیت کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے رزق کی کا انتظام کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے روتی آنکھوں سے یہ دعا کی اور یہ ڈول ڈالا، اب جو ڈول آیا تو پانی سے بھرا ہوا تھا، وضو کر کے نماز تہجد ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہیں وہ علماء جو اس قدر اللہ کی عنایت ہے ان پر، اس قدر یہ صاحب کرامت ہیں۔ تو لہٰذا علماء حق، علماء کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، کس طرح مذہب آل محمد کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نگہبان ہے۔ تو اب دیکھیں ان کا کردار کیا تھا کہ 40 سال تک یہ پاؤں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، مباح کام نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ تو حرام کام انجام دے دیتے، یہ مباح کام کو انجام نہیں دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔